السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ قال المؤلف رحمہ اللہ: باب ما جاء فی السحر، وقول اللہ تعالی: وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، وَقَوْلُهُ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ۔ کتاب التوحید کے مؤلف نے توحید کی حقیقت کو بیان کرنے اور اس کے ضد شرک کے مذاہب کو بیان کرنے کے بعد مشرکین کے شبہات کو دور کیا، اور اس کے بعد شرک کے پھیلاؤ کے چند اسباب کو بیان کیا کہ صالحین کے تعلق سے غلو کرنا، یا کہ اگلی امتوں کے نقش قدم پر چلنا، غیروں کی مشابہت اختیار کرنا، اور اسی طریقے سے دین سے جہالت، یہ وہ اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان شرک میں مبتلا ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ ان امور کو بیان کرتے ہیں جو کبھی شرک اکبر ہوتے ہیں اور کبھی شرک اصغر ہوتے ہیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم جان چکے ہیں کہ شرک اکبر اور شرک اصغر میں فرق یہ ہے کہ شرک اکبر کے ارتکاب سے انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اس کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، اور اگر اسی پر اس کی موت ہو تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا: لئن اشرکت لیحبطن عملک۔ اے نبی، اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کا عمل برباد ہو جائے گا۔ ایک اور جگہ فرمایا: لو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اگر یہ انبیاء بھی شرک کریں تو ان کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انبیاء سے شرک کا صدور ناممکن ہے، تصور نہیں کیا سکتا ہے، مگر ان سے خطاب کر کے در حقیقت ان کی امتوں سے خطاب کیا جا رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ عز و جل نے فرمایا: اِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا، اللہ نے اس پر جنت کو حرام قرار دیا۔ شرک کے علاوہ جو دیگر گناہ ہیں، اس کے لیے اللہ نے وعدہ کیا جس کے لیے چاہے وہ ان گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ شرک کو تو معاف نہیں کرے گا، اگر شرک پر اگر کوئی مرتا ہے تو معاف نہیں کرے گا، لیکن مرنے سے پہلے اگر شرک سے کوئی توبہ کر لے تو اس کے لیے معافی ہے، لیکن اگر کوئی شرک پر مرتا ہے اللہ اس سے معاف نہیں کرے گا۔ شرک کے علاوہ دیگر گناہوں پر اگر کوئی مرتا ہے تو اللہ عز و جل جسے چاہتا ہے یا جسے چاہے گا اسے معاف کر دے گا۔ برادران اسلام، یہ شرک اکبر کے نقصانات ہیں۔ اس کے مقابلے میں شرک اصغر ایک ایسا شرک ہے جس سے انسان دائرۂ اسلام سے خارج نہیں ہوتا، اور اس سے صرف وہی نیکی برباد ہوتی ہے جس میں شرک اصغر داخل ہو۔ یاد رکھ لیں، شرک اکبر سے ساری کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں، لیکن شرک اصغر سے صرف وہی نیکی برباد ہوتی ہے جس میں شرک اصغر داخل ہو۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ شرک اصغر کا مرتکب نہ دائرۂ اسلام سے خارج ہوتا ہے اور نہ وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اگر اس شرک کی وجہ سے اللہ جہنم میں بھیجتا ہے تو پھر وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، ایک نہ ایک روز اپنے ایمان کی بدولت، اپنی توحید کی بدولت جہنم سے نکال کر اسے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ یہ فرق ہے شرک اکبر اور شرک اصغر کے درمیان میں۔
تو شرک اصغر گرچہ شرک اکبر کے جیسے نہیں ہے، مگر یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ تو سوال یہ ہے شرک اصغر کو بھی شرک کیوں کہا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں ایسے اعمال کو جو شرک تک نہیں پہنچتے ہیں، شرک کا ذریعہ ہے یا سبب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر کہا۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے شرک اصغر کہا، اس لیے ہم بھی اسے شرک اصغر کہیں گے۔ تو آپ مؤلف رحمہ اللہ چند ایسے اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جو کبھی شرک اکبر ہوتے ہیں اور کبھی شرک اصغر ہوتے ہیں۔ تو شرک اکبر یا اصغر جو ہوتے ہیں کس بنیاد پر؟ کہ اس میں جو نیتیں ہوتی ہیں، جو عمل ہوتا ہے، اس نیت اور عمل کے اعتبار سے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے جادو کا ذکر کیا کہ جادو کے بارے میں جو آیات اور حدیث وارد ہیں، جادو کے بارے میں جس آیت کا تذکرہ کیا وہ یہ ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ۔ انہوں نے جان لیا کہ جس نے جادو کو خرید لیا، ان جادو کو اپنا لیا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جب آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ جو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا پھر وہ شرک اکبر ہے۔ اور اسی آیت میں اس کے سیاق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ سلیمان نے کفر نہیں کیا لیکن شیطانوں نے کفر کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے تو سلیمان نے کفر نہیں کیا، سلیمان جادو کے عمل نہیں کرتے تھے۔ یہ جو لوگوں میں بات پھیلا دی گئی تھی کہ سلیمان علیہ السلام جادو کے بل بوتے پر حکومت چلاتے تھے، غلط ہے۔ سلیمان نے جادو کا عمل نہیں کیا بلکہ شیطان جادو کا عمل کرتے تھے۔ یہاں جادو کو کفر کہا گیا، اس کا مطلب جادو کفر ہے اور جادو شرک ہے، اور جادو کا عمل کرنے والا ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اگر وہ بغیر توبہ کے مر جائے۔ جادو کسے کہتے ہیں؟ عربی میں جادو کو سحر کہتے ہیں۔ سحر کا معنی ہے ما خفی ولطف سببہ، جس کا سبب بہت باریک ہو اور نظر آنے والا نہ ہو، انتہائی مخفی اور پوشیدہ سبب کو سحر کہتے ہیں۔ آپ پر جادو کا اثر ہوتا ہے لیکن اس کا سبب نظر نہیں آتا ہے۔ کوئی چیز آپ کھائے اس کا اثرات ہوتے ہیں، مگر کچھ کھائے اور پیے بغیر بھی آپ پر اثرات رونما ہوتے ہیں۔ تو اصطلاح میں جادو کہتے ہیں ایسا عمل کو جس میں کچھ منتر پڑھ کر گرہ میں پھونکا جاتا ہے۔ جادوگر جب کسی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے تو وہ ایسی چیزوں کو لیتا ہے جسے وہ آدمی استعمال کرتا ہے، جسے نقصان پہنچاتا ہے، اس کے بال کو یا اس کے کپڑے کو یا اس کے ناخن کو جو اس کے جسم سے لگتے ہیں، تو اس میں گرہ ڈالتا ہے۔ تو گرہ ڈال کر اس میں کچھ منتر پڑھ کے پھونکتا ہے، تو اس میں جو کچھ پڑھ کے جو پھونکتا ہے تو اس سے جس پر جادو کرنا چاہتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو سوال یہ ہے اس کا گرہ میں پڑنے کی وجہ سے سامنے والا کیسے متاثر ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو کچھ پڑھتا ہے اس میں شیطان کو دہائی دیتا ہے، شیطان کو پکارتا ہے، تو گویا اب وہ شیطان اس کے پڑھنے کی وجہ سے دوسرے کے جسم میں داخل ہوتا ہے اور اس کو تکلیف اور اذیت دیتا ہے۔ تو گویا اس جادو کے ذریعے سے شیطان سے مدد طلب کی گئی۔ اور دوسری بات یہ ہے جادوگر اس وقت تک جادو نہیں کرتا ہے جب تک کہ وہ شیطان کی قربت حاصل نہ کر لے، اور شیطان کی قربت کے لیے شیطان اس سے حرام کام کرواتا ہے، اور اس طریقے سے شیطان اسے شرکی عمل کی ترغیب دیتا ہے۔ شرکی عمل حرام کام کرنے کے بعد ہی جادوگر جادو بنتا ہے۔ جیسا کہ بعض کتابوں میں لکھا ہے شیطان جادوگر سے اس کی ماں سے زنا کرواتا ہے، اس کی بہن سے زنا کرواتا ہے، اور اس طریقے سے اپنے جادو میں وہ جادوگر کو پکارتا ہے، شرک کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جادوگر شیطان کی مدد لیتا ہے اور پھر اس شیطان کو
دوسرے کے جسم میں چھوڑتا ہے۔ یہی ہے خلاصہ جادو کا۔ چونکہ جادو کے اس عمل میں شیطان سے مدد طلب کی جاتی ہے اور شیطان کی قربت حاصل کی جاتی ہے، تو یہ چیز کیا ہے؟ شرک ہے۔ تو لہذا جادو کا عمل شرک اکبر ہے۔ تو مولوی رحمہ اللہ نے جو آیات ذکر کی ہے، اس سے یہ بتلاتے ہیں بظاہر جادو میں ہمیں شرک نظر نہیں آتا، لیکن اندر سے غور کیا جائے جادو بھی شرک ہے، بلکہ شرک اکبر ہے، کیونکہ جادو میں انسان شیطانوں کی جنات کی مدد حاصل کرتا ہے اور پھر جنات اور شیطان کا تقرب حاصل کرتا ہے، جبکہ تقرب اللہ کا حاصل کرنے چاہیے۔ تو لہذا جادو کا یہ عمل شرک اکبر ہے۔ اس لیے جادو کا توڑ بھی یہی ہے کہ اس نے جنات کو پکارا، شیطانوں کو پکارا، اب آپ کیا کریں؟ اس کے مقابل میں اللہ کے جانب لوٹیں، اللہ عز و جل کے جانب رجوع اور اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ پڑھیں، تو اس کے نتیجے میں جادو کا توڑ ہو جائے گا۔ جیسا کہ اس سے پہلے تفسیر کے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے شیطان اس گھر سے قریب نہیں ہوتا ہے، اور اگر شیطان اس گھر میں ہو تو پوز مارتے ہوئے یعنی ہوا خارج کرتے ہوئے اس گھر سے نکل جاتا ہے۔ تو گویا اس سے معلوم ہوا جادو کے ذریعے سے شیطان کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، شیطان سے مدد لی جاتی ہے۔ تو لہذا آپ اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ کر شیطان کے شر سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ اس طریقے سے قرآن مجید کی بہت ساری آیتیں ہیں، بلکہ پورا کا پورا قرآن ہی ہے، اور خاص طور سے قرآن مجید کی وہ آیتیں جن میں جادو کے بطلان کا ذکر کیا گیا ہے، ان آیتوں کو پڑھ کے جب جادوگر کو دم کیا جائے تو جادو کا اثر ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہوں نے جان لیا کہ جس نے جادو کو خریدا، جادو کو اپنایا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، کیوں؟ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے شرک کیا، انہوں نے کفر کیا، تو لہذا مشرک اور کافر کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ اس کے بعد دوسری آیت ہے اہل کتاب کے بارے میں۔ اللہ عز و جل نے اہل کتاب کے کفر کا ذکر کیا۔ اہل کتاب کافر ہو گئے، کیوں؟ یؤمنون بالجبت والطاغوت، کہ وہ جبت اور طاغوت پر ایمان لاتے ہیں۔ جبت سے مراد جادو، کہ جادو پر ان کا ایمان ہے، اور طاغوت سے مراد شیطان۔ تو گویا ان کا ایمان چونکہ جادو پر ہے تو لہذا انہوں نے کفر اختیار کیا ہے۔ تو لہذا جس کا ایمان جادو پر ہو، جو جادو کو وہ استعمال کرے، تو پھر وہ بھی جو ہے کفر کے راستے پہ چلتا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو۔ 7 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہیں۔ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وما ہن، وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا الشرک باللہ۔ پہلی چیز کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، اس کی ربوبیت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے اسماء و صفات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ جو شرک باللہ، یعنی اللہ تعالیٰ خالق ہے، آپ کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی خالق ہے۔ اللہ رازق ہے، آپ کا عقیدہ ہو کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور رازق ہے۔ اور اسی طریقے سے جو عمل آپ اللہ کے لیے کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ عمل اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے بھی کرنا جائز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے جو نام اور صفات ہیں اس کے تعلق سے عقیدہ رکھیں، یہ نام اور صفات کسی اور کے بھی ہو سکتے ہیں، یہی شرک اکبر ہے۔ تو اس سے انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسری چیز ہے سحر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کے ساتھ سحر کا، جادو کا ذکر کیا، تو لہٰذا جادو بھی کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور اس کے بعد تیسری چیز یہ ہے کسی نفس کو جو جسے اللہ نے حرام کیا اس کو قتل کرنا، مگر حق کے ساتھ، یعنی کسی نفس کو جس کے خون کو اللہ نے محترم قرار دیا ہے تو اس کو آپ قتل کریں حق کے بغیر۔ حق کے ساتھ قتل کریں الگ بات۔ حق کے ساتھ قتل کا مطلب کیا ہے؟ اس نے کسی کو قتل کیا، آپ اس کو قتل کریں، یا کہ اس نے کوئی ایسا گناہ کیا جس کی وجہ سے موجب قتل قرار دیا گیا۔ کیسے؟ جیسے مرتد ہو گیا، مرتد کی سزا یہ کہ اسے قتل کیا جائے،
یا یہ کہ حکومت وقت کے خلاف بغاوت کیا، باغی کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے، اور اسی طریقے سے وہ شادی شدہ ہے اور اس نے زنا کیا ہے تو اس کی سزا یہ ہے کہ اسے پتھر سے مار کے رجم کیا جائے، اس کو جان سے مار دیا جائے۔ تو گویا یہ ہے حق، یعنی اس کے علاوہ کسی نفس کو قتل کرنا یہ بھی جو ہے ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے ہے۔ اور اس کے بعد آپ سے فرمایا وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کا کھانا۔ تو گویا سود کا استعمال یہ ایسی چیز ہے جو نہ صرف انسان کو ہلاک کرتا ہے بلکہ پورے کے پورے معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، اور یتیم کے مال کو کھانا، یتیم کے مال کو ہڑپ کرنا یہ ایسی چیز ہے جس سے انسان ہلاکت میں جا گرتا ہے۔ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، لڑائی کے دن پیٹھ پھیرنا، مطلب کہ لڑائی ہو رہی ہے، جنگ جاری ہے، تو جنگ میں آپ دشمن کا مقابلہ کریں گے، اچانک آپ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ پورے کے پورے صف میں جو ہے درار پیدا ہو جائے گی، اور اس طریقے سے جو لوگ لڑ رہے ہیں وہ بھی پیچھے مڑ کر بھاگیں گے۔ تو ایک آدمی کی پیٹھ پھیرنے کی وجہ سے پورے کے پورے لشکر کو شکست کا سامنا ہو سکتا ہے۔ اور آخری بات یہ ہے قذف المحصنات الغافلات المؤمنات، ایسی پاک دامن عورتوں پر الزام لگانا جو بھولی بھالی ہیں مومن، یعنی مومن عورتوں پر الزام لگانا یہ بھی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو ہلاکت تک پہنچاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں 7 چیزوں کا ذکر کیا۔ سب سے پہلے شرک کا ذکر کیا اور اسی کے ساتھ سحر کا ذکر کیا ہے۔ تو لہذا یہ جو جادو ہے یہ جادو بھی کیا ہے؟ شرک ہے اور انسان کو ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ جادو کی سزا کیا ہے؟ جو انسان جادو کا عمل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے حد الساحر ضربۃ بالسیف، جادوگر کی سزا یہ ہے، حد یہ ہے کہ تلوار سے ایک مار مارا جائے، یعنی مطلب یہ ہے اس کے گردن کو کاٹ دیا جائے، کیونکہ وہ لوگوں کی زندگی کو برباد کرتا ہے، خاندانوں کو برباد کرتا ہے، معاشرے کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ تو لہذا اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو بھی کیا کیا جائے؟ ختم کر دیا جائے، قتل کر دیا جائے۔ صحیح بخاری میں بجالہ بن عبدہ سے مروی انہوں نے کہا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گورنروں کے پاس لکھا ان اقتلوا کل ساحر و ساحرہ، ہر جادوگر مرد اور ہر جادوگر عورت کو قتل کرو۔ اس کے بعد راوی کہتے ہیں ہم نے 3 جادوگروں کو قتل کیا ہے۔ اور اس کے بعد حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اپنی ایک لونڈی کو قتل کرنے کا حکم دیا جس نے جادو کا عمل کیا تھا، تو لہذا اسے قتل کیا گیا۔ امام احمد کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 صحابہ سے یہ چیز مروی ہے کہ جادوگروں کو قتل کیا جائے۔ تو اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے جادو کا حکم بیان کیا اور اس کی سزا بیان کیا۔ جادو کا حکم یہ ہے کہ جادو شرک ہے اور کفر ہے۔ شرک کفر اس لیے ہے کہ جادو کا عمل تبھی انسان کر سکتا ہے جب وہ شیطان کی قربت حاصل کرے، شیطان کا تقرب حاصل کرے، شیطان کو پکارے اور حرام کام کرے۔ تو لہذا جادو کے عمل میں چونکہ شیطان سے مدد لی جاتی ہے تو لہذا جادو کا عمل شرک اور کفر ہے، اور اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے۔ اور قتل ہر فرد نہیں کرنی چاہیے، قانون ہر شخص اپنے ہاتھ میں لے نہیں سکتا ہے۔ اسلام میں حکومت ہو تو جو مسلمانوں کا گورنر ہے اس کے حکم سے اسے قتل کیا جائے گا۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ چند اور چیزوں کا ذکر کرتے ہیں جنہیں حدیث میں جادو کہا گیا ہے، لیکن حقیقت میں جادو کا حکم ان کا نہیں ہے۔ جب بات جادو کی ہوئی، احادیث میں بعض چیزوں کو بھی جادو کہا گیا ہے مگر وہ جادو نہیں ہے، کسی مناسبت سے جادو کیا گیا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پرندوں کو اڑانا، زمین پہ لکیر کھینچنا، بدفعلی لینا یہ بھی جادو کا عمل ہے۔ پرندوں کو اڑانے کا مطلب یہ ہے جاہلیت میں ایسا تھا کسی کام کے لیے نکلتے تھے، یہ کام ہوگا یا نہیں ہوگا اس کے لیے پرندے کو اڑاتے تھے۔ پرندہ دائیں جانب گیا تو کام ہو جائے گا، اب آگے بڑھتے تھے۔ پرندہ بائیں جانب اڑا تو کام نہیں ہوگا، رک جاتے تھے۔ ترک کا معنی لکیر کھینچنا، ابھی بھی یہ بہت سارے کاہن کرتے ہیں۔ آپ ان کے پاس جائیں گے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھیں گے، وہ کچھ لکیر زمین میں کھینچتے ہیں، پھر کچھ کو مٹاتے مٹاتے جاتے ہیں،
پھر لکیروں کے ذریعے کہیں گے آپ کا ایک کام ہوگا، آپ کا ایک کام نہیں ہوگا، آپ کا مستقبل شاندار ہے یا پریشانی ہے، تو گویا یہ غیب کی خبر اس سے دیتے ہیں۔ اور طیرہ کا معنی بدفعلی، آگے اس کے تعلق سے مستقل باب آ رہا ہے۔ تو یہ تینوں عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبت ہے۔ جبت کا معنی یہ ہے کہ جادو ہے یا کہ یہ شیطان کا عمل ہے۔ تو گویا گرچہ ان تینوں کو جادو کہا گیا ہے مگر ان کا حکم جادو کا نہیں ہے، یعنی انہیں شرک اکبر نہیں کہا جائے گا، یہ مؤلف کا کہنا ہے۔ اور آگے تفسیر آ رہی ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے ستاروں میں سے کچھ حصہ لیا اس نے جادو میں سے کچھ حصہ لیا۔ مطلب یہ ہے جس نے علم نجوم کو حاصل کیا، ایک علم نجوم ہے کہ ستاروں کو دیکھ کر کہا جاتا ہے بارش ہونے والی ہے، بارش ہونے والی نہیں ہے، یہ وبا پھیلنے والی ہے یا یہ وبا ختم ہونے والی ہے۔ تو یہ جو ستاروں کا علم ہے، جس نے ستاروں کے علم میں سے کچھ حاصل کیا تو اس نے جادو کے علم میں سے ایک حصہ حاصل کیا۔ جس نے اس میں زیادہ کیا اس نے زیادہ علم حاصل کیا ہے۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم نجوم کو سحر قرار دیا ہے، مگر اس کا حکم سحر کا نہیں ہے۔ آگے اس سلسلے میں بھی مستقل باب آ رہا ہے۔ اور تیسری ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے گانٹھ ڈالی یعنی گرہ ڈالی پھر اس میں پھونکا تو گویا اس نے جادو کیا۔ تو یہ صرف گرہ ڈال کر پھونکنا نہیں ہے، گرہ ڈالنے کے بعد کچھ پڑھنا ہوتا ہے جس میں شیطان کو جنات کو پکارا منتر وغیرہ ہوتے ہیں، اور آپ کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ فلاں کو نقصان پہنچانا ہے، فلاں میاں بیوی کے درمیان تفریقہ ڈالنا ہے، فلاں کو بیمار کرنا ہے۔ تو جس نے گانٹھ ڈالی یا کہ گرہ ڈالی اور اس کے اندر کچھ پھونکا تو گویا اس نے جادو کیا۔ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا۔ ومن تعلق شیئا وکل الیہ، جو کسی چیز سے متعلق ہو جائے اس کو اس کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ یعنی کسی چیز کے بارے میں کوئی سوچے یہی مجھے نفع دے گا، یہی مجھے نقصان دے گا، اس سے میرا کام ہونے والا ہے، اس سے میرا کام نہیں ہوگا، اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ مثلا کوئی شخص آپ کو پسندیدہ نہیں ہے، اب آپ سمجھیں گے عقیدہ بنا لیے یہ اگر میرے نظر آ گیا تو میرا کام نہیں ہوگا، ہوتا ایسا ہی ہے۔ جیسا آپ نے عقیدہ بنایا ہے اسی طریقے سے آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو دیکھیں گے بہت سارے آپ کے معاشرے میں ہیں کہ ان کے ہاتھ میں، ان کے گلے میں، ان کے جو اس طریقے سے کمر میں کتنے دھاگے کڑے بندھے ہوتے ہیں، اس کے بغیر اس سلطان کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ اور ایسے بھی لوگ ہیں نہ گلے میں کچھ ہے، نہ ہاتھ میں کچھ ہے، نہ دھاگے نہ کمر میں کچھ ہے، لیکن سارے کے سارے ان کا کام ہو رہے ہیں۔ تو گویا جو جیسا عقیدہ رکھتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اور آخر میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کہ جادو کیا ہے، عزف کیا ہے؟ تو اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ چغلی ہے۔ تو گویا جس طریقے سے جادو کے ذریعے سے لوگوں میں تفرقہ ڈالا جاتا ہے، جادو کے ذریعے سے تعلقات کو بگاڑا جاتا ہے، تو اسی طریقے سے چغلی کے ذریعے سے بھی تعلقات کو بگاڑا جاتا ہے۔ تو گویا النمیم یعنی چغلی کو بھی جادو کہا گیا ہے، مگر یہ جادو نہیں ہے۔ تو ایسا نہیں کہ چغل خور کو کوئی قتل کر دے، یہ جادو نہیں ہے۔ تو گویا مؤلف رحمہ اللہ چند ایسے اعمال کا ذکر کرتے ہیں کہ جنہیں حدیث میں جادو کہا گیا ہے مگر وہ جادو کا حکم انہیں نہیں ملے گا۔ آخر میں مؤلف رحمہ اللہ نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث مروی کی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان من البیان لسحرا، بیان میں بھی جادو ہے۔ بیان میں جادو کیا ہے؟ کچھ ایسے لوگ ہیں جب وہ کوئی بات کرتے ہیں، تقریر کرتے ہیں، انسان پر بڑا اس کا گہرا اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ان من البیان لسحرا، کہ بیان میں بھی جادو ہے، یعنی بیان میں بھی اثر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کوئی اچھی تقریر کیا، مؤثر کیا، آپ کہیں کہ میں جادوگر ہوں تو جادوگر نہیں ہے۔ تو آپ نے جو سحر کہا، اچھے بیان کو، مؤثر بیان کو، یہ خاص مناسبت سے سحر کہا، جو گویا یعنی چونکہ جادو کی تاثیر ہوتی ہے اور اس کی بات کی بھی تاثیر ہے، لہذا اس کو جادو کہا۔ تو گویا اس باب میں مؤلف رحمہ اللہ نے یہ بات بتلائی ہے کہ سحر کا جو عمل ہے یہ شرک ہے، کیونکہ سحر کے عمل میں انسان اولاً شیطان کا تقرب حاصل کرتا ہے، شیطان اس سے حرام کام کرواتا ہے، پھر اس کے بعد سحر کے ذریعے سے انسان جو منتر پڑھتا ہے
تو اس منتر میں شرکیہ باتیں ہوتی ہیں اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے سامنے والے کو نقصان پہنچاتا ہے. تو لہذا جادو کا عمل شرک ہے. اگر کوئی جادو کر رہا ہے اور بغیر توبہ کیے مر رہا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. تو یہ یہاں پر جادو کے بارے میں بتایا اور ساتھ میں چند ایسے اعمال بھی بتلائے. حدیث میں ان کو سحر کہا گیا ہے لیکن کسی مناسبت کی وجہ سے، لیکن وہ حقیقت میں سحر نہیں ہے، اس کا ذکر کیا ہے. اور آگے مولوی رحمہ اللہ جو ہے علم نجوم، علم کہانت اور بدفالی، ان چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں صحیح عقیدے کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر اس چیز سے بچائے جس سے انسان عقیدے میں خلل اور نقص ہوتا ہے. وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.